الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے سن 1445 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ ہے۔ اور اسی کی توفیق سے آج سحری کی نعمت اور پھر روزے کی نیت کر کے نماز فجر باجماعت ادائیگی کی اللہ کریم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی تعلیم کے لیے درس قرآن مجید میں ہمیں اللہ کریم نے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ آج کے درس قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سے سورہ الذاریات کی ابتدائی آیات پر گفتگو کی جائے گی۔ ان آیات پر درس اور گفتگو اس لیے آج ضروری تھی، رات کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی منزل میں ایک اہم نقطہ ایمان بالآخرت مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ ایمان باللہ تعالی، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں اسلام کے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت آئے گی، میدان حشر برپا ہوگا، اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے بعد اللہ کی فرما برداری کرنے والے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے جنت میں جائیں گے، اور نافرمانی اور معصیت میں زندگی گزارنے والے اپنی سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمان والوں کی، متقین کی جو صفات کا ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک اہم صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پختہ یقین ہے، غیر متزلزل ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی اور قیامت برحق ہے۔ اسی عقیدے کو جو رات کی منزل میں پڑھا گیا، سورہ الذاریات کی ابتدائی آیات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ سب سے اہم بات جس سے میں درس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے قیامت کا وعدہ سچا ہونے کے لیے جب ذکر کیا کہ جزا اور سزا کا دن قیامت حشر ضرور آئے گا، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے تمام سامعین پوری توجہ سے سماعت فرمائیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے رب ذوالجلال نے 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر قیامت کے آنے کا ذکر کیا۔ ان آیات کا انتخاب درس قرآن کے لیے اس لیے کیا گیا تاکہ تمام نمازی حضرات سامعین یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کریم نے قیامت کے آنے کا
اس سورہ الذاریات کے ابتدائی حصے میں ذکر فرمایا، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے بے نیاز رب نے 4 قسمیں اٹھا کر ذکر کیا۔ تو قسم اٹھا کر بات اس لیے کی جاتی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات پختہ اور راسخ ہو جائے۔ ایک عام آدمی جب قسم اٹھا کے بات کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ اب تو اس نے قسم اٹھا دی، قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے بات کر رہا ہے۔ تو بات کی پختگی جو ہے وہ قسم اٹھانے سے واضح ہوتی ہے۔ پھر قسم اٹھانے والی وہ ذات ہو جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور وہ رب العالمین، اسے قسم اٹھانے کی ضرورت و حاجت اللہ کریم کو نہیں۔ اہل ایمان کے عقیدے کی پختگی کے لیے غیر متزلزل عقیدہ، پختہ یقین ان لوگوں کو حاصل ہو، اس لیے عرش والے رب نے، بے نیاز رب نے 4 قسمیں اٹھا کر قیامت کا وعدہ سچا ہونے پر اللہ کریم نے ذکر فرمایا، تاکہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا انکار کرنا ممکن ہی نہ رہے کہ رب ذوالجلال قسم اٹھا کر، اور وہ بھی 4 قسمیں اٹھا کر، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے۔ اب ان آیات میں جو اللہ کریم نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، تو ان 4 قسموں کو ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ 4 آیتیں جو ہیں سورہ ذاریات کی پہلی 4 آیتیں، ان 4 آیتوں میں ایک ایک آیت میں اللہ کریم نے ایک قسم کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذاریات ذروا، اللہ کریم نے فرمایا قسم ہے مجھے گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی۔ جب تیز ہوا چلتی ہے اس سے گرد و غبار اڑتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تیز ہوائیں جب چلیں تو گرد و غبار اڑتا ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلی قسم یہ اٹھائی کہ مجھے گرد و غبار اڑانے والی ان تیز ہواؤں کی قسم۔ والحاملات وقرا، اور پھر دوسری قسم اللہ کریم نے ارشاد فرمائی اور بارش کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ بارش کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ تیسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا فالجاریات یسرا، اور آرام سے چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ سمندروں اور دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، اللہ کریم نے اس پورے نظام کو انسان کے ذہن میں تصور آئے، تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو ان کے چلانے والا کوئی ہے۔ وہ تیز ہوائیں جب چلتی ہیں گرد و غبار اڑتا ہے، تو رب ذوالجلال نے پہلی قسم اس کی اٹھائی۔ پھر بارش کا بوجھ اٹھانے والی کچھ ہوائیں ہیں جو بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر اللہ کریم نے ان کی قسم کھائی۔ اور سمندروں اور پانیوں میں، دریاؤں میں کشتیاں جو چلتی ہیں، فرمایا اور آرام سے چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ یہ 3 قسمیں ذکر فرما کر پھر رب ذوالجلال نے چوتھی قسم کا ذکر کیا، فالمقسمات امرا، اور اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی فرشتے جو مامور ہیں تیز ہوائیں چلانے پر۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام رزق کی تقسیم کا محکمہ اللہ کریم نے ان کے ذمے لگایا، تو جو فرشتے اللہ کے حکم سے تقسیم پر مامور ہیں، چوتھی قسم اللہ کریم نے ان فرشتوں کی قسم کھائی۔ 4 قسمیں ذکر کر کے پھر اللہ کریم نے فرمایا انما توعدون لصادق،
رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے آنے کا، اگلی آیات میں جو آ رہا ہے، فرمایا بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے لصادقن، اور وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو چار قسمیں اٹھا کر پھر اللہ کریم نے قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ رات کی تراویح میں جن حضرات نے درس سنا ہے اس میں نے ذکر کیا تھا جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں ہر کوئی پڑھتا ہے، اور ہر شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے والا جانتا ہے۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ کے ابتدا میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، کہ ہمارا رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار رب العالمین وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اسے بدلے کا دن سورہ فاتحہ میں قیامت کے دن کو بدلے کا دن قرار دیا گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یعنی دین بدلہ، یہاں بدلہ مراد ہے کہ نیک اعمال پر جزا ملے گی اور نافرمانیوں پر سزا ملے گی۔ رب کریم نے چار قسمیں اٹھا کر فرمایا لواقع، یہ دن ضرور ضرور واقعہ ہو کر رہے گا، قیامت آ کر کے رہے گی، واقعہ قیامت کا وقوع ہونا یقینی ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ کریم نے قیامت کے آنے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور راستوں والے آسمانوں کی قسم۔ چار قسمیں اٹھا کر قیامت کے واقعہ ہونے کی یہ وعدہ رب کا سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ پھر اللہ کریم نے راستوں والے آسمان کی قسم اٹھا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں تم خود متفق نہیں۔ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، قیامت ایک قصہ کہانی ہے، یہ تو ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، خود گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم جل مجد الکریم نے فرمایا انکم لفی قول مختلف، کہ تم آپ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو، تم تو قیامت کے بارے میں کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، تمہارے اندر خود مختلف نظریات ہیں قیامت کے بارے میں۔ اس لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر فرمایا لواقع، یہ دن واقع ہو کر کے رہے گا۔ اب آیت نمبر 9، 8 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر میں نے سورہ الذاریات کی پہلی 8 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے عرض کی، اور اب آیت نمبر 9 میں اللہ کریم نے فرمایا یؤفک عنہ من افک، اللہ کریم نے فرمایا اس قرآن سے وہی منہ پھیرتا ہے، وہی روگردانی کرتا ہے جس کی عقل میں فطور ہو۔ اللہ کریم نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید میں احکام بیان کیے گئے، قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا جا رہا ہے، لیکن تم پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو جو نہیں مان رہے ان کی عقلوں میں کیا ہے؟ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، بے نیاز رب فرما رہے ان کی عقلوں کا فطور ہے جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے سورہ الذاریات کی 10ویں آیت میں فرمایا قتل الخراصون، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اٹکل پچو سے باتیں بنانے والے رحمت خداوندی سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ جو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کریم کی ذات کے بارے میں جو اٹکل پچو سے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نے فرمایا یہ رحمت خداوندی سے محروم کر دیے گئے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔
کہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم کر دیے گئے ہیں، اس طرح ذہنی فطور کی باتیں کر کے تو دینی تعلیمات میں یہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ الذاریات۔ اور پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ بدقسمتی سے جاہلیت اتنی عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا۔ ایک جگہ میں بیان کے لیے کسی مقام پہ گیا تو لوگوں نے باقاعدہ پوچھا جی کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں وہ کن نے ویکھی قیامت، پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی، اے مولویوں نے گلاں بنائی ہیں۔ جس چیز سے آدمی کمزور عقیدہ رکھتا ہو وہ مولوی کو سامنے لاتا ہے، کہتے ہیں مولویوں نے بنائیاں گلاں نے، قیامت ہے تے دوزخ ہے تے سزا ملنی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بندہ مک گیا تو کم ختم ہو گیا، مر جو گیا پھر قبر ہی پیچھے رہ کی گیا۔ ایسی باتیں کرنا اور پھر قیامت کا انکار، ان لفظوں سے قیامت کا انکار ہوتا ہے۔ اے جان مٹھا تے اگلا جان کس ڈٹھا۔ وہ کہتے ہیں اس جہان کی مٹھاس اور اس کی لذت سے عیاشیاں کرو، کس نے دیکھا ہے قیامت؟ اور یہاں تک معاذ اللہ دین سے دوری کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں جدوں آئے گا ویڑا ویکھی جائے گی، پھر جس ویلے بندہ منجی تے پیندا ہے تے دم نہیں نکلدا تے برادری آلے دوڑے منجی تے بہ جاندی، وہی بندہ جیڑا ہوندا سی وہ کیڑی موت ہوئے، یہ مولویاں ٹنگ بنایا رولے موت دیاں کہ انہوں نے اور گل ہی کو نہیں ہوندی، یہ آدھے مرنا ہے اگے جانا ہے۔ وہ جس ویلے موت آئے گی ویکھی جائے گی، وہ جب موت آتی ہے نا پھر اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس اللہ کی ذات کو تم نے اس کی تعلیمات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، موت کے بارے میں باتیں کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں اس دور میں بھی کلمہ پڑھ کر باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا آپ نماز دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں، روزے دار کتنے ہیں، عقیدے کے اندر یہ تزلزل جو ہے وہ تزلزل عقیدہ پختہ ہے ہی نہیں، جبھی تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر عقیدہ پختہ ہو تو پھر آدمی بے نماز نہیں رہ سکتا، عقیدہ پختہ ہو تو آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ سر عام دکانوں پہ چائے اڑائے کھائے پیے، وہ کہا جی وہ ویکھی جائے گی جی ویڑا آئے گا۔ میرے دینی بھائیو، اللہ کریم فرما رہا الذین ہم فی غمرۃ ساہون، اللہ کریم فرمایا جو غفلت میں اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ساہون کا معنی ہے جو فراموش کر دے، بھول جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ پنجابی میں اس کا معنی ہے یہ اپنا مرنا بھول گئے نے، یہ اپنا مرنا کہ مرنا بھی ہے قبرے پینا ہے یہ بھول گئے نے۔ یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم۔ یہ غفلت کا شکار ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا یسألون ایان یوم الدین، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کفار، اے جی تسی قیامت دیاں گلاں کردے ہو کدوں ہونی؟ حضور سے آج اگر کوئی بدبخت نماز کے ارادے سے مسجد میں آ کے تو فتنہ ڈالے مقتدیوں کو، نمازیوں آیا نماز پڑھنے تو نمازیوں کو ایک ایک کو ابھی تراویاں دا کدرے ثبوت نہیں، یہ فلان۔ کل مجھے اعتکاف والے نے بتایا کہ جی وہ جڑا بندہ بیٹھا نا میں اسے جانتا ہوں، میں نے کہا وہ آئی شرارت کرنے، تمہارا جو مسلک ہے ادھر جا کے ایسی باتیں کرو، آئی اس نیت سے اعتکاف والوں کو ایک ایک کو پکڑ کے یہ کوئی بھی تراویہ نہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمیں ہی پڑھ دیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ حیا نہیں آتا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آج کتنی تراویح پڑھی جاتی ہے؟ کتنی پڑھی جاتی؟ جی۔ امام کعبہ کی تصویریں دیکھ لیں، جتنے امام ہیں کوئی ایک امام سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا۔ تو فتنہ پرور لوگ ہر دور میں ہوئے۔ تم مکے اور مدینے کی مثالیں دیتے ہو، یہ تو انٹرنیٹ کا دور ہے، وہاں 20 تراویح ہے، کوئی امام سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا، کوئی امام ولضالین نہیں پڑھتا، اور تم پڑھتے ہو ولضالین والضحیٰ۔ تو پھر ایسے لوگ ہر دور میں ہوئے،
جن کا آپ نماز پڑھنے بندہ آیا ہے تو ایک ایک آدمی کو پکڑ کے کہ ختم دا کوئی ثبوت نہیں ہے، دربارہ تے جانا حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ پروری جو ہے اس کے لیے وہ آتے ہیں اور تماشا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ذرا چشم تصور میں دیکھیں، قرآن ہے، حضور سے کہتے تھے، پیغام بھیجتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤ یہ جو قیامت کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں یہ کدوں ہونی، آ نہیں رہی قیامت۔ اور یہاں تک جسارت کی کہ انہوں نے کہا کہ آئے نہ پھر عذاب رب دا، کیوں نہیں آندا عذاب؟ یسالون، یہ پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، کہ کدوں ہونا دیہڑا قیامت دا، کدوں عذاب ہونا ہے، سانو کدوں سزا ملنی، کیوں نہیں ملتی سزا سب؟ جب یہ باتیں کی نا، سمجھ رہے ہیں، اللہ کریم نے جواب کیا دیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے یومہم علی النار یفتنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا تمسخر اڑاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کدوں آئے گی قیامت، جی تسی سانو گلاں سنا دیو، اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے جس دن وہ آگ میں تپائے جائیں گے اس دن پتہ لگے گا کہ یہ ہے قیامت کا دن۔ میرے پیارے بھائیوں، درس میں بیٹھنے والوں، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، فرمایا یہ اب کہتے ہیں یہ قیامت کدوں آئے گی، آندی کیوں نہیں پئی قیامت، عذاب ساڈے تے کیوں نہیں آندا؟ اللہ کریم فرمایا محبوب ان کو بتا دیجئے کہ جس دن تم آگ میں جلائے جاؤ گے، تپائے جاؤ گے، تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا یہ وہ ہے دن جس دن کا ہم انکار کرتے تھے، وہ دن آ گیا جس دن کا ہم انکار کرتے تھے، تو تمہیں اس دن یقین ہوگا جب تم آگ میں سزا میں ڈالے جاؤ گے اور آگ میں گرائے جاؤ گے۔ اب یہ قرآن ہے تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہیں کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، جس چیز کا تم انکار کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، اس سزا کا مزہ چکھو جو سزا تمہیں دی جا رہی ہے یوم قیامت، عقیدہ آخرت کے انکار کی جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے، فذوقوا، اب مزہ لو، اب چکھو قیامت کے انکار۔ یعنی جتنے عقیدہ آخرت کو جھٹلانے والے، عقائد حقہ کو جھٹلانے والے، جب وہ پکڑے جائیں گے تو اس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ ہے جس کا انکار کرتے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ 14 آیتیں ہیں، کتنی؟ 14 آیتیں سورہ زاریات کی پہلی، جس پر میں نے گفتگو مکمل کر دی۔ اب اللہ کریم نے وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے جن کے پاس تقوی ہے، آخرت پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان، قیامت پر بھی ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے برحق ہونے پر ایمان، جو متقین ہیں، اللہ کریم نے اب ان کو جو انعام ملے گا، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو جو سزا ملے گی اس دن یقین ہو جائے گا کہ یہ ہے وہ باتیں جن کا انکار کرتے آئی چکی ویکھ لیا۔ لیکن جو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو جو جزا ملے گی، جو انعام ملے گا، اب اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ، وہ تو آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ تو آگ میں جل رہے ہوں گے، اور اس کے برعکس جو ایمان لانے والے، ماننے والے ہیں، اللہ کریم فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ اس دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے جو یقین رکھنے والے ہیں، پختہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا وہ اس دن باغوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور اللہ نے جو جنت میں چشمے جاری کیے ہوئے، جیسے کوثر ہے، تسنیم ہے، یہ جنت کے پانی ہیں، جنت کے چشمے ہیں، وہ ان چشموں میں اور باغات میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے کہ متقین کے لیے جنت میں جو وعدہ کیا گیا۔ اب اللہ کریم نے آیت نمبر 16 میں بڑے پیارے لفظ ہیں،
رب ذوالجلال نے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ انہیں عطا فرمائے گا نیک اعمال پر، عقیدے کی پختگی پر جو انعام ملے گا، رب ذوالجلال نے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ رب انہیں عطا فرمائے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اس عقیدے کی پختگی، غیر متزلزل عقیدہ اور عمل کی پختگی، عقیدے کی درستی جن کی ہوگی، اللہ انہیں انعام سے نوازے گا۔ رب سے جب انعام وصول کریں گے ان کے چہروں پر مسرت ہوگی، دل مسرور ہوں گے، آنکھیں روشن ہوگی۔ اور آیت کریمہ سورہ الذاریات کی 16 نمبر آیت میں فرمایا خوشی خوشی مسرت سے وہ اپنے انعامات وصول کرتے جائیں گے۔ اسکول میں جب رزلٹ آتا ہے تو تقسیم انعامات، وہ کہتے ہیں جی تواڈے پیرنٹس دا ہونا ضروری ہے، تواڈی امی بھی آئے تواڈا ابا بھی آوے۔ کیوں؟ سال پورا جیڑی بچے نے محنت کی تھی انہوں جدوں گفٹ دیتا جائے گا، انعام دیتا جائے گا، شیلڈاں ملن گیاں، پھر ماں باپ اپنی اکھی ویکھن کہ ساڈے بچے نے محنت کی تھی، اس محنت دی اج جزائے ملی کہ انعام دی صورت وچ مل رہی، وہ ماپے بھی خوش ہوندے، بچہ بھی نالے مسکراندا ہے، نالے وہ اپنی شیلڈ وصول کرتا ہے۔ اس مثال کو لے کر سمجھے کیسا پیارا منظر ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جب انہیں انعام دے رہا ہوگا تو وہ خوشی خوشی اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، جنہیں انعام ملیں گے وہ دنیا میں نیکی کے راستے پہ چلتے، نماز 5 ٹائم مسجد میں نظر آ رہے ہیں، جمعہ مسجد میں نظر آ رہے ہیں، خیر خواہی بھلائی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے والے، اللہ کے فرمایا یہ دنیا میں نیکوکار لوگ تھے، یہ دنیا میں ہدایت پہ تھے، پرہیزگار تھے، آج ان کے انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے اور اللہ کریم اپنے دست قدرت سے انہیں انعام دے گا، جب وہ وصول کریں گے تو خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اب ان کی جن کو یہ انعام ملیں گے، جن کو یہ تقسیم انعامات اللہ کے دست قدرت سے، اللہ کریم نے ان کی 2 خوبیاں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 2 عمل اللہ کریم نے یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں ان لوگوں کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں 2 عمل اللہ کریم نے بتائے ہیں جن کو یہ انعام ملیں گے، جنت کے باغات، جنت کے چشمے میں موجیں کریں گے۔ 2 عمل اللہ کریم نے، اعمال تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 2 عمل اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان 2 اعمال کی وجہ سے وہ جنت کے باغات میں پہنچیں گے، جنت کے چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، اللہ کے دست قدرت سے انعام وصول کریں گے۔ وہ ایک خوبی ان کی آیت نمبر 17 میں اور ایک خوبی آیت نمبر 18 میں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو کم سوتے تھے، رات کو کم سوتے تھے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ پچھلے درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ چوٹی کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا کون سا ہے؟ وقت سحر۔ یہ وقت جو اس وقت کی عبادت ہے، سحری کی عبادت جسے تہجد کہتے ہیں، اس کی اتنی برکت ہے کہ رب کریم نے وہ اعمال جن کی وجہ سے جنت کے باغات اور جنت کے چشموں میں متقی موجیں کریں گے، رب ذوالجلال نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ سوتے ضرور تھے لیکن یہ نہیں کہ ساری رات ہی سوتے رہے، نمازاں بھی گئیاں، اذاناں بھی گئیاں، پتہ ہی نہیں لگا۔ فرمایا سوتے ضرور ہیں مگر رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو اللہ کریم فرمایا رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، پہلا ایک عمل۔ دوسرا عمل ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان میں یہ خوش نصیبی ہر مسلمان کے حصے میں آتی ہے
وہ کیا ہے دوسرا عمل؟ جو سحری کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مگر کس وقت مانگتے ہیں؟ جس وقت اللہ کریم کے سوا انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، گناہ ایسا جب آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا ہے جی۔ تو کیا ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں جو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہ ہو؟ ہم سب کے کچھ خفیہ گناہ ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں حدیث شریف قرآن کا مفہوم بتا، کچھ ایسے گناہ ہیں انہیں قرآن و حدیث کا مطالعے کے بعد کہا جاتا ہے خفیہ گناہ۔ خفیہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو خود پتہ ہے کہ میرے اندر یہ خفیہ گناہ ہے، لیکن اور اللہ کی مخلوق میں کسی کو پتہ نہیں۔ وہ ستار ہے، اس سے ہمارے گناہ ہیں، لیکن اس نے ایسا پردہ ڈالا ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ گناہ ہیں مگر کسی کو، اسے کہتے ہیں خفیہ گناہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر خفیہ گناہ کرتے ہو رب سے چھپ کے تو کچھ نیکیاں لوگوں سے چھپ کے کرو جس میں اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہ ہو۔ اس میں ایک چوٹی کی عبادت ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو خیرات کرنا، آٹے دی لین لا کے تقسیم نالے تصویریں کھچنیاں، یا کسی کو راشن دینا ہے۔ گھروں میں 7-6 موبائل والے ہیں کہ چودھری صاحب گھروں میں عید کا راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ جس طرح کچھ گناہ خفیہ ہیں، کچھ گناہ جس گناہ کرنے والا ہے خفیہ، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ تو دین یہ کہتا ہے کچھ نیکیاں بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمہاری خفیہ ہوں، کچھ نیکیاں بھی خفیہ جو تمہارے سوا کسی کو نہ پتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث شریف سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا ایسے خیرات کرو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اتنے تو ٹنگڑا پٹیا جاتا ہے۔ کچھ گناہ خفیہ ہیں، ہمارا دین کہتا ہے دین کو ماننے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، کچھ نیکیاں بھی ایسی کرو، گناہ خفیہ کرتے ہو جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ وہ بندہ رب کو بڑا ہی پیارا ہے جس کی نیکیاں بھی خفیہ ہوں، جس کی نیکیاں بھی، اس کے لیے بہترین وقت وبالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنی مزے کی آیت، اتنا لطف ہے، اگر ادھر سے صرف سننا ہی ہے، تقریر ہو رہی، جلسہ ہو رہا ہے تو اور بات ہے، لیکن ایک ایک لفظ قرآن کا اس پہ کلی ڈالیں، اس پہ پیرا ڈالیں اور ایک ایک لفظ میں غور کریں۔ بے نیاز رب نے فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی تشہیر نہیں ہو رہی، کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا، ہاں جی، کوئی پک نہیں لے رہا، اور صرف اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جس طرح گناہ خفیہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، میرا بندہ میری رضا کے لیے نیکیاں بھی خفیہ کر رہا ہے، نیکیاں بھی۔ یہ آج کے درس کا کمال درجے کا قرآن کی آیت کا مفہوم کہ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں، ایسا اپنے اندر ماحول لائیں، طبیعت کچھ ایسی نیکیاں ہوں جو ہمارے رب کے سوا گھر والوں کو بھی نہ پتہ ہو، دوستوں کو نہ پتہ ہو، معاشرے کو نہ پتہ ہو، کیونکہ اصل مقصود تو رب کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر اس رب کا کتنا کرم ہے، گناہ خفیہ کیا، چھپ کر کیا، خفیہ کیا، میرے پروردگار کو سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اور اس نے کرم کیا ہمارے اس گناہ پر اپنے پردہ ڈال دیا۔ یہ مائک ہے، اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا، نظر آ رہا ہے؟ اسی کے اوپر میں کپڑا ڈال دوں، نظر آئے گا؟ رب نے شان ستاری کا پردہ کیا ہوا ہے، گناہ ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ دین یہ کہتا ہے کہ کچھ نیکیاں بھی ایسی لو نا جو خفیہ ہوں، جو تمہارے رب کے سوا کسی کو نہ پتا۔ پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات، جب ان کی کوئی نیکی عوام کے سامنے آتی تھی لوگ حیران ہو جاتے، جیسے کہ امام غزالی رات کے پچھلے پیر مسجد کی لیٹرینیں مانجتے تھے، وضو خانہ دھوتے تھے۔ تو ہمارے امام صاحب، میں نے ایک دن سحری کو دیکھا، قاری صاحب نے جناب وہ کھڑے ہے برش سے واش روم صاف کر رہے، میں ادھر دفتر سے نکلا، میں نے کہا باہر موسم کیسے ہے؟ ہمارے امام صاحب واش روم دھو رہے تھے۔ پھر ایک دن دیکھا یہ مسجد کی ٹوٹیاں مانج رہے تھے 2 بجے رات،
یہ ہے خفیہ نیکی، اسے کہتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قاری صاحب نے ٹوٹیاں توتی ہیں، قاری صاحب مسیح تو رہے ہیں۔ سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ میں نے عرض کیا تھا اثر کے بعد، لوگ ہم نے تو ان کو سمجھا ہی نہیں وہ کیا تھے۔ ان کا بڑا پیارا واقعہ میں نے سنایا، جو نہیں آئے تھے وہ سن لے۔ یہ تھے جو اپنے مریدوں کو کہتے تھے میری چٹی داڑھی دی لاج رکھی، جیڑا مرید ہونا ہوندا سی دعا فرما سن چٹی داڑھی دی لاج رکھی، دعا 5 ویلے دی نماز نہ چھڈی، جے کچھ لینا ہی رب نو منانا ہی، اے پریشانیاں تے کاروبار نہیں چلدا جی ہوئے فرما سن تویز دی لوڑ نہیں، چٹی داڑھی دی لاج رکھ 5 ویلے نماز پڑھیا کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ جا کڑے وچ پانی لے کے حضرت سیدنا ابو الخر نے مسیر نو کنڈی مار کے دروازہ ٹوٹا سی، کتاب ہی لکھیا گلی چ بندہ لگتا سی، انہیں کہا رات دے 2:30 بجے مسیتے بتی بلدی، شاید امام صاحب یا کوئی خادم مسجد دی بتی بند کرنا بھول گیا، انہیں سوراخ وچوں ویکھیا تے سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ کڑے وچ پانی پا کے لنگوٹا کیتا ہونا، مانجا لے کے تے مسجد دا فرش دھوندے سن پانی نال۔ یعنی خفیہ نیکی، چھپی ہوئی نیکی جو تمہارے اور رب کے سوا کسی کو نہ پتا ہو۔ اس میں سے چھوٹی کی نیکی یہ ہے کہ سحری کے وقت گڑ گڑا کر نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھو، رو رو کے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت دنیا میں تمہارا کوئی دکھڑا سننے والا نہیں، تمہارا اس وقت دکھڑا سننے والا وہ رب کریم ہے جو ہمارا خدا ہے، پروردگار ہے۔ کچھ نیکیاں رب کو راضی کرنے کے لیے خفیہ بھی کرنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی نو پتہ ہی نہ لگے انہیں فلانے بندے نو صدقہ فطر دے گھر پڑا ہے، انہیں زکوٰۃ دے پیسے وچوں کسی دی تیف آئی یہ سامان لے کے دیتا ہے۔ کچھ ایسے نیکیاں جو ہیں وہ بھی کرو جو چھپ کے کرتے ہو۔ یہ ہے بہت بڑے 2 عمل ہیں۔ ایک عمل کیا ہے؟ رات کو اللہ کی عبادت کرنا۔ رات کے وقت اگرچہ میں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا یہ قول بڑی دفعہ سنایا ہے، آج پھر سناتا ہوں۔ مریدوں کو کہتے تھے انہیں رات میں اتنا ٹائم ضرور اٹھیا کرو جنہ ٹائم بکری چون وچ لگدا ہے نا، بکری دا دودھ چوندے ہو جنہ ٹائم لگدا ہے نا، آپ مریدوں کو اتنا ٹائم تے ضرور اٹھیا کرو نا۔ یعنی 2 رکعت تو یار کوئی ساری کے 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 تہجد 2 سے شروع ہوتے ہیں 8 تک۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ نے ہمیشہ 8 رکعت تراویح وتر پڑھے، اور پھر تراویح 20 رکعت پورے رمضان شریف میں، لیکن وتر کی نماز پھر تہجد کے ساتھ، یہ حضور کا معمول تھا۔ وتر کی نماز حضور کہاں پڑھتے تھے؟ وقت تہجد۔ 8 آپ کی تہجد کی صلاۃ تھی اور 3 رکعت وتر تھے، 11 رکعت تھے۔ سحری کے وقت ہمارے نبی پاک زندگی بھر رمضان اور غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان حضور 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی نماز اور 3 وتر، یہ حضور پڑھتے تھے۔ تو یہ رات کی نماز جو ہے، رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کچھ ایسی نیکیاں اپنانے، کرنے، کچھ ایسے عمل، کچھ ایسے کام جو ہمارے رب کے سوا کسی کے علم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ بات تو بنتی ہے عمل سے، اگر عمل ہو گیا تو بس بیڑا پار ہے، اور اللہ کریم ہمیں مثبت سوچ دے، منفی سوچ نہ دے۔ منفی سوچ 1400 سال ہو گئے نجی تک اس امت نو یہ نہیں پتہ لگیا تراویاں 20 ہٹ کے 8، شرم کی بات نہیں، کلمہ پڑھ کے 1445 ہجری جا رہا ہے، 1445 سال گزر گئے برخوردار، تمہیں یہی نہیں پتہ لگا تراویاں ہٹنے کے بھی۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک امت میں 20 تراویح کا معمول ہے۔ مکہ پاک میں 20 تراویح، مدینہ پاک میں 20 تراویح آج با جماعت پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی امام سینے پہ ہاتھ نہیں مانتا، کوئی امام لفظالین نہیں پڑھتا۔ آپ تو نیٹ کا دور، خود سرچ کریں اور غور سے دیکھیں، امام نے ایج کیتا ہے۔ میں تھوڑی ضد واسطے تھوڑی مسیتی جا کے وہ کام کرا، پھر لعنت اس بندے تے جڑا کسے دے ضد وچ جا کے جان بوجھ چڑھا واسطے تے ماحول خراب کرنے واسطے۔
نہ کسی امام نے انج نماز نہیں جی پڑھی لتاں چوڑیاں تے انج اے آکڑ والی نماز ہے کسی امام جس امام نو کعبۃ اللہ دے امام جن بھی نمازاں پڑھے تصویر تے ویکھ لو اتنے ہاتھ مار وہ پڑھا دینے ولدالین یہ پڑھ دینے وضحا ولضالین تراویاں بھی اجے بھی تانوں فرق نہیں پھر روز نویں گل سناندے ہو میں جی او جڑا بیٹھا آندا 20 تراویاں دا ثبوت کوئی نہیں وہ آندا انج کرنا چاہیے میں کہ اج بھی 1445 سال گزر گئے ساڑی سارے دی داڑیاں چٹیاں ہو گئی سانو اجے تک ہی نہیں پتہ لگا فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائے اور خام خام ماحول کو خراب کرنا اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے یہی کہہ سکتے ہیں یہ بچے معصوم ہیں چھوٹے چھوٹے پوچھتے ہیں جی وہ جڑا بیٹھا نمازی آتا ہے یہ تراویح دا ثبوت کوئی نہیں کہ تو نماز پڑھنا ہے کہ تو فتنہ پہنا ہے تو میں پہلے بھی کیا ہے مسجد لوارث نہ سمجھو بات عقیدے کی ہے شیعہ دے امام وڑے جاؤ صدیق اکبر دا نام لین دین گے تو جے میں اتنے جا کے اچھی اچھی نعرے مارا تو لوگاں آخنا نہیں بھئی بڑا غلط گل ہے انہاں تے جو تو نہیں مسلک ہے چیزاں وہ کرن جو کر دیں لیکن دوجے دی مسلک وچ مسجد وچ جا کے انہاں دا دل دکھانا امام آہستہ امین آندا تے پیچھے میں اچھی آکھاں آ کے امام آہستہ کہندا مقتدی آہستہ کہے سیدھی جی بات تے گل سمجھو نوعیت سمجھو مسئلے دی نوعیت نو سمجھو گے تو معاملہ ٹھیک ہوئے گا گل عمل دی ہے اللہ کو عمل دی توفیق منگیے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے 20 تراویح 8 دا مسئلہ نہیں تو ہاتھ ایتھے چڑھ کے سر تے رکھ لے اسی کدی نہیں منع کریں گے اعتراض ادوں ہوندا ہے جدوں کسی نو تکلیف اور دکھ دین واسطے او دے مسلک عقیدے دے خلاف او دی مسیتی جا کے وہ کم کریں یہ دا مطلب ہے شرارت کردا ہے فتنہ پاندا ہے جدوں کیتا ہی نہیں تیرا اپنے عقیدے دی مسئلہ پڑھ نماز سانو کوئی اعتراض نہیں میں اگلے دن بھی تانوں دسی گل میں صرف اصلاح واسطے گلاں کرنا غلط نہیں تو مینوں دسو میں غلط کہنا غلط آخنا جنہاں نوں پتہ ہے میں صحیح گل کرنا وہ تے بولو تواڈے وچوں کوئی بندہ کسے دیوبندی وابی دی مسیتی جا کے اونچی آواز نال اذان تو بعد سپیکر کھول کے صلات پڑھے پڑھن دین گے تانوں تے پھر اینوں تسی لاوارث سمجھیا اس مسیح دا وارث ہی کوئی نہیں ماحول نو نہیں خراب کرنا چاہیے کڈے سکون اور مہینہ گزرتا ہے تراویاں پڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی 11:30 بجے کو نماز ہوندی دن 11:30 بجے کیڑی نماز ہے تے تسی سیکورٹی کیمرے مسجد چ لگے چیک کر لو 11:30 بجے منڈے لے کے اتنے بہ جانا تے 11:30 بجے مسیح تے نماز دا ٹائم ہی نہیں آ کے اے جی یا رسول آکھن دا کوئی ثبوت نہیں اے درباراں تے جانا شرک ہے تراویاں 8 نے ڈفرنٹ بھئی مسجد لکھا کیا ہے یا اے کی لکھیا دیکھو تو پھر اپنے ماحول نو خراب نہ کرو میرا بھائی اور پریشانی دا باعث نہ بنو اس واسطے سمجھو جے ضد وچ آ کے کرنا تے یہ اچھی بات نہیں منع کرن دے باوجود کہ سیدھی جی گل ہے جی تانوں اختلاف ہے تے میرے سامنے جن بیٹھو گل کرو امام صاحب آہستہ آندے اچھی آندے تے جے میں امام دی مخالفت اچھی ساری آکا تے میری نیت خراب ہے نا میری نیت خراب ہے میں پورے نمازیوں نو ڈسٹرب کرنا سارے چپ کر کے آندے تسی نہیں آمین آندے ہر مقتدی آندا امام صاحب آندے ولدالین اسی آندے کیونکہ حضور نے آہستہ فرمایا اس واسطے یہ اصلاح واسطے گلاں کیتیاں ماحول نو درست رکھن واسطے گلاں کی اللہ تعالیٰ عمل دی تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا